بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی من تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ آج کی یہ مبارک محفل جس میں شہر جالنہ کے معزز مکرم محترم علماء کرام ہمارے بیچ موجود ہے، اسی طرح حضرت مولانا علی میاں ندوی فاؤنڈیشن کی جانب سے طلباء کے بیچ جو مقابلہ منعقد ہوا وہ جس زبردست کیمپس میں منعقد ہوا اس کے روح رواں اس کے پرنسپل الحاج محمد افتخار الدین صاحب بھی ہمارے بیچ موجود ہے، اور معزز سامعین اور آج کے مقرر خصوصی حضرت مولانا عباد الرحمن صاحب قاسمی ندوی جنہوں نے بہت مفید ضروری باتیں عرض کر دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علی میاں فاؤنڈیشن ندوی نے جو عنوان رکھا تھا خطرے ارتداد، ارتداد کا خطرہ نہیں، ارتداد کا آغاز ہو چکا ہے، اور ارتداد مختلف طریقے کا جاری ہے۔ ارتداد کہتے ہیں اپنا مذہب، اپنا دین، اپنی فکر، اپنا عقیدہ چھوڑ کر کوئی اور فکر و عقیدے کا اختیار کر لینا، رب ذوالجلال کی اطاعت کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کو قبول کر لینا، اور جو بندہ ایسا کرتا ہے اس کی سزا قتل ہے۔ قرآن پاک نے کہا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، اگر آج تم صحیح نہیں رہے تو ہم تمہاری جگہ دوسروں کو لا کر کھڑیں گے جو تم جیسے نہیں ہوں گے۔ بہت ساری وہ چیزیں جو کرنے کی تھی وہ ہم نہ کر سکے تو ہماری چھٹی کا اعلان ہونے لگا اور کوئی اور ہماری جگہ آنے لگا۔ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ یورپ پورا کے پورا قرآن پاک کی سچی تعلیمات سے متاثر ہو کر بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہا ہے۔ جس کا نصیب اچھا ہے وہ رب ذوالجلال کی اطاعت کے ساتھ آخر تک رہے گا، اور جس کا نصیب بگڑ گیا وہ اپنے نصیب کے بگڑ جانے کے نتیجے میں ارتداد کا شکار ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کریں اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے کہ اے خدا بندہ تو نے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، یہ نعمت مجھے بھی اور میری نسلوں کو عطا کرنے کا فیصلہ فرما۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں بیٹھنے والے بچے، ان کے سرپرست سب کے سب یقیناً ایسے اچھے اور رب ذوالجلال کے سچے بندے ہیں، اور جتنی مائیں اور بہنیں موجود ہیں وہ سب کے سب رب ذوالجلال کی سچی فرما بردار بندیاں ہیں۔ ان کا رشتہ حضرت خدیجہ، حضرت سلمہ، حضرت زینب اور حضرت سمیہ سے جا کر ملتا ہے۔ ان کے پاس پردے کا مکمل اہتمام موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اردو ہائی اسکول اور جونیئر کالج میں جو کمپٹیشن ہوا اور جو ایگزام ہوا اس میں 800 کے قریب باپردہ لڑکیاں تھیں اور 200 کے قریب لڑکے تھے۔ لڑکیوں کا اتنی بڑی تعداد میں شرکت کرنا خود اس بات کی نشانی ہے کہ ان کے اماں ابا بھی بہت اچھے ہیں اور وہ بچے بھی بہت اچھے ہیں۔ ان کے اندر رب ذوالجلال کی اور ان کے سچے لاڈلے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت موجود ہے، ویسی محبت موجود ہے جیسی محبت معاذ ابن عفرہ میں موجود تھی۔ کبھی کسی وقت میدان جنگ میں معاذ ابن عفرہ اور معاذ ابن عفرہ نے پہنچ کر کہا تھا چچا جان بتانا ذرا ابو جہل کہاں ہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا بیٹے تم بچے ہو، یہاں کیسے آ گئے ہو، یہ میدان جنگ ہے، یہاں بچوں کا کام نہیں، جاؤ گھر جاؤ۔ کہا نا نہیں چچا جان ذرا بتانا ابو جہل
कहाँ है? हमने सुना है वो हमारे नबी ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। आज हमने उसका काम तमाम करने का इरादा करके अपने छोटे छोटे हाथों में तलवार छुपा कर लाए हैं। हम उसका काम तमाम करना चाहते हैं। बच्चे बहुत छोटे थे, इरादा बहुत बड़ा था। मुझे यकीन है कि इन बच्चों में भी वही जज्बात आज भी मौजूद है। वो दोनों नन्हे नन्हे बच्चे मुआद इब्न अफरा, मुअव्वद इब्न अफरा को अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उंगली के इशारे से बताया कि वो लंबा तड़ंगा अबू जहल खड़ा हुआ है। दोनों नन्हे बच्चों ने आओ देखा न ताओ देखा, ये नहीं सोचा कि हमारी जिंदगी का क्या होगा। दौड़ते हुए पहुंचे और दोनों ने एक साथ अबू जहल पर हमला कर दिया। इरादा बड़ा हो, सच्ची तमन्ना हो तो बड़े से बड़ा काम छोटों के लिए करना भी आसान हो जाता है। आज यकीन के साथ कहा जा सकता है कि उसी मोहब्बत का कुछ हिस्सा जालना शहर के इन बच्चों को भी रब्बे दुल जलाल ने अता फरमाया है। उसी की बरकत है कि वो इस्लामी तालीमात को सीखने के लिए वारफ्तगी के साथ आशिकाना तौर पर इतनी बड़ी तादाद में इस मुकाबले में शरीक हुए हैं। मैं फाउंडेशन के जिम्मेदारों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने ऐसे ज़माने में जबकि इर्दिदाद मुख्तलिफ शक्लों में उसकी ज़बरदस्त हवाएं चल रही है, आपने इन नन्हे फूलों को इन जहरीली हवाओं से बचाने के लिए उनकी हकीकी ग़िज़ा के देने का इंतज़ाम किया है। मैं दिल से दुआ करता हूं इन नौजवानों के लिए कि अल्लाह इनको हिम्मत और हौसला अता फरमाए, इनको नदर बस से महफूज फरमाए और मज़ीद इसी तरह के अच्छे बेहतर काम मिल्लत के मफाद में करते रहने की इनको तौफीक अता फरमाए। और हम इस मौके पर अलहाज मोहम्मद इफ्तिकारुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हर मौके पर अपने इस खूबसूरत कैंपस को बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए हर कीमत पर वक्त करने का फैसला किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस कैंपस में बेशुमार कंपटीशन हुए। ये जो तालीम इस्लाम का कंपटीशन हुआ ये भी देखने के काबिल था। छोटे छोटे बच्चे रात से इस्लामी तालीमात में क्या पढ़ रहे थे, इस्लाम क्या है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कितने थे, बेटियां कितनी थी, नमाज कैसे फासिद हो जाती है, वज़ू किससे टूट जाता है, और वो सारी बुनियादी तालीमात जो बच्चों के लिए ज़रूरी थी। आम तौर पर कभी कभार कोई बाप ऐसा होता है जो अपने बच्चे के लिए फिक्र करता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। बहुत कम है वो माँ बाप जो ये फिक्र करते हैं कि हमारे बच्चों के मरने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। आज फिक्र इस बात के करने की है कि हमारे बच्चे जब नहीं होंगे तो उनके बाद, उनके मर जाने के बाद उनका क्या होगा, उनकी आकीबत बेहतर हो, उसकी फिक्र यकीनन करने वाले सरपरस्त यहाँ मौजूद है। सरों पर टोपियाँ, बच्चों का स्कार्फ, उनके पर्दे का एहतमाम इस बात की निशानी है। अल्लाह ताला हमारे इस जज्बे को सलामत रखे, इसकी हिफाजत करे। हम सबको मिलकर कुछ काम के करने की ज़रूरत है। जिस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह इस सरजमीन पर तशरीफ लाए थे, सारे लोग दुश्मन थे, लेकिन याद करें एक वक्त वो था कि पूरा लंगर लगा हुआ था, सारे लोग खा रहे थे, दूर से एक भंगी गुजर रहा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ लोगो जरा बताओ ये आदमी उधर दूर क्यों खड़ा हुआ नजर आ रहा है, सारे लोग खाना खा रहे हैं, वो क्यों नहीं आता। कहा हजरत उसके हाथ गंदे हैं, वो गंदगी उठाने वाला है, वो यहाँ नहीं आ सकता। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नाना उसे भी बुलाओ। वो जब बुलाया गया तो वो कांपने लगा, लरजने लगा, शायद ख्वाजा मुझे कुछ सजा देने के लिए बुला रहे हैं। जब करीब आया तो कहा, तुम खाना क्यों नहीं खाते? कहा, हुजूर मेरे हाथ गंदे हैं, मैं इन पाक लोगों के करीब आ नहीं सकता। कहा, नहीं तू भी पाक है, करीब आ जा। अपने करीब बिठाया, अपने हाथों से लुकमा बनाकर उस भंगी को खिलाया। भंगी के मुंह में जैसे जैसे लुकमा जाता आंखों से आंसू गिरते जाते और वो कहता जाता, हुजूर तुमने मेरे पेट को लुकमों से भर दिया, अब कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह से मेरे दिल को भर दीजिए। इन जज्बात के साथ इस मुल्क में काम के करने की जरूरत है। यकीनन ये अंधेरे छटेंगे, उजाला आएगा, कल का मुस्तकबिल हमारे हाथ में होगा। बच्चों का ये जज्बा इस बात की निशानी है कि हम कुछ करना चाहते हैं और हम कुछ करके इस मुल्क में बताना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस जज्बे को महफूज फरमाए। दूसरी बात, आम तौर पर हम, जैसे मौलाना ने फरमाया
کہ مسلمانوں میں قتل کا ریشو یقیناً نصیب کسی کسی کا ہوتا ہے. ہمارا نصیب اطاعت و فرما برداری والا ہے. ہم یقیناً اچھے ہیں اور رب ذوالجلال نے اچھا بنایا ہے. ہم کو اپنے مقدر کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. جن کا مقدر بگڑ گیا اور جو اپنے مقدر کو بگاڑنے ہی کے لیے دن بدن کوشش کر رہے ہیں, اللہ ان کو سچی سمجھ عطا فرمائے. یقیناً اس موقع پر اس ملک میں ہم کو اپنے بیہیویئر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ اندھیرے چھٹ جائیں اور سارے لوگ ہمارے چوکھٹ پر آ کر ہم سے درخواست کریں کہ ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھائیے. ہمیں بتائیے کہ کس طرح سے وضو کیا جاتا ہے, کس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے, کس طرح سے رب ذوالجلال کی اطاعت کا حالہ اپنے گلے میں ڈالا جاتا ہے. ایک بس جا رہی تھی, بس میں اچانک راستے میں ایک غیر مسلم جوڑا سوار ہوا. بس میں جگہ نہیں تھی, بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. لرزتے کانپتے ایک ہندو خاتون اور اس کا شوہر کھڑا رہا. بہت سارے لوگ بس میں موجود تھے, لیکن ایک کرتا پیجامہ ٹوپی والے ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا ماجی ادھر آؤ, میرے سیٹ پر تم بیٹھ جاؤ. کچھ دیر گزری, کنڈکٹر نے بیل بجا کر گاڑی کو روکنے کی کوشش کی. گاڑی رک گئی. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ ابھی جو سوار ہوئے تھے ان کے پاس ٹکٹ کے لیے مکمل پیسے نہیں ہیں, اس لیے ان کو جنگل میں اتارنا ضروری ہے. ایک دوسرا مسلمان کھڑا ہوا, اس نے کہا نہیں نہیں, یہ ہمارے ساتھ سفر کریں گے, ان کو اتارا نہ جائے, ان کے باقی پیسے میں دینے کے لیے تیار ہوں. گاڑی چلی, مسافر اپنی اپنی منزلوں پر اتر گئے. یہ ہندو جوڑا بھی اپنی منزل پر اتر گیا. کچھ دن گزرے, شوہر نے اپنی بیوی سے کہا ارے میں بہت ڈرتے ہوئے تجھ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا تو کچھ ناراض تو نہیں ہوگی؟ کہا بالکل نہیں. کہا جس وقت تو بیمار تھی ہم بس میں سوار ہوئے تھے, ہمارے قوم کے لوگ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے, ایک مسلمان نے کھڑے ہو کر تجھے جگہ دی تھی, اور جب ہمارے پیسے ٹکٹ کے لیے کم پڑ گئے تھے تو وہ پیسے بھی ایک مسلمان نے ادا کیے تھے. آج میں اس جیسا مسلمان بننا چاہتا ہوں. اس بیوی نے کہا میرے پتی, میرے مالک, تم نے بہت دیر کر دی, میں تو اسی وقت مسلمان ہو چکی تھی جس وقت اس مسلمان نے مجھے جگہ دی تھی. آج اس بیہیویئر, اس برتاؤ کی اس ملک میں شدید ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سیرت کے اس پہلو کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا نے کبھی کہا تھا اے لوگو تم بچوں کے بیچ میں جاؤ, تمہارا بچہ بھی موجود ہو, اپنے بچے کو آواز دینے لگو تو یاد رکھو اپنے آپ بچے کو پیار اور محبت بھرے آواز میں نہ پکارو. ہو سکتا اس میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو جس کا دل تڑپ اٹھے, کاش میرے ابو بھی ہوتے تو مجھے بھی ایسے پیار اور محبت کے ساتھ بلاتے. تم اپنی بیوی کو آواز دینے کے لیے کسی محفل میں پہنچو تو پیار و محبت بھرے انداز میں اپنی بیوی کو آواز مت دو. ہو سکتا اس میں کوئی بیوہ موجود ہو جس کا دل تڑپ اٹھے, کاش میرے شوہر بھی ہوتے تو مجھے بھی ایسے انداز میں پکارتے. آقا نے درد دل کی ایسی تعلیم عطا فرمائی ہے, ان تعلیمات کے ساتھ ہم کو اس ملک میں جینے اور ان تعلیمات کو عام کرنے کی شدید ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھداری کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے آنے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ان نوجوانوں کی محنت کو قبول فرمائے, انہیں نظر بد سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.